بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد، سب سے بڑا مقصد بیان کیا ہے۔ اس آیت کو آپ تھوڑا غور سے دیکھیے گا، سنیے گا۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ سے مخاطب ہیں کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یوں لگ رہا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کا ایک مقصد بھی ہے، روزے رکھنے کے بعد روزے کا ایک اثر بھی ہے جو انسان تیری ذات پر ہوتا ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ اس کا نام تقویٰ ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نے روزے بھی رکھے اور پھر ہمارے اندر تقویٰ بھی نہ آیا تو پھر اس روزے کا فائدہ نہیں ہے، چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور وہ اس طرح سے جوڑا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اے مومن، جب تو روزے رکھے گا تو ضرور تیرے اندر تقویٰ آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ روزے رکھے اور پھر اس کے اندر تقویٰ نہ آئے؟ اب ذرا ہم آج دیکھیں گے کہ روزہ جو ہے اس کا تعلق باہر سے بھی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے آپ کو روکتے ہیں، کھانے پینے سے روکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر چیز سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو گویا کہ یہ ہمارا ایک باہر کا روزہ ہے، یہ ہمارے جسم کا روزہ ہے، یہ ہمارے معدے کا روزہ ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس طرح روزہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، سحری سے لے کے افطاری تک کا جو دورانیہ ٹائم ہے، اس دوران اس روزے نے اپنا ایک عمل کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے بیج ہے اور اس کو ہم زمین میں ڈالیں تو ظاہری بات ہے اس سے پودا تو نکلے گا، اس سے کونپل تو بنے گی، وہ زمین تو پھٹے گی اور پھٹ کر کوئی نہ کوئی کونپل ضرور لہرائے گی۔ ایسے ہی ہوگا کہ جب تو روزہ رکھے گا اور سحری سے افطاری کے ٹائم تک وہ جو تیرے روزے کے درمیان کا ڈیوریشن ٹائم ہے، اس دوران تیرے اندر سے تقویٰ پھوٹے گا۔ ذرا اس آیت میں میچنگ دیکھیں کہ روزے کا تعلق باہر سے ہے، تقوی کا تعلق اندر سے ہے۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ دل میں ہے، دل باہر نہیں ہے، دل اندر ہے۔ روزہ باہر رکھیں گے اور تقویٰ اندر پیدا ہوگا دل میں۔ یوں ہی سمجھے جیسے ہم انجیکشن باہر سے لگاتے ہیں اپنی باڈی میں، اس کا اثر ہمارے پورے جسم میں، اور ظاہری بات ہے اندرونی طور پہ پورا جسم اس کے اثر کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کوئی بھی ہم میڈیسن کھاتے ہیں تو جب ہم کھا رہے ہیں تو وہ باہر سے ہے لیکن اس کا اثر اندر جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جب میں اور آپ روزہ رکھیں گی تو اس کا اثر جو ہے وہ دل پہ جائے گا اور اس دل سے تقویٰ پھوٹے گا، پھر وہ تقویٰ ہمیں پرہیزگاری بنائے گا۔ تو ہم نے رمضان المبارک سے پہلے ایز اے پریکٹس دیکھنی ہے تقویٰ کیسے ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر روزہ رکھ کر تقویٰ کیسے آ جاتا ہے۔
اور وہ تقوی انسان کو کیسا بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وعدہ کیا ہے کہ جب تو روزے رکھے گا تو ضرور لعلکم تتقون، تو پرہیزگار بنے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، بچنا بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے کے بغیر اور روزے کے ساتھ انسان کی نیکی برائیوں کرنے کے جو پیمانے ہیں وہ نیکیوں کے بڑھ جاتے ہیں اور برائیوں کے کم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آٹومیٹکلی انسان کے دل میں حیا آ جاتی ہے۔ روزے کے ساتھ برائی کے چانس کم رہ جاتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان برائیوں کی طرف جانے سے رک جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہی ہے کہ جسے روزہ رکھا، روزے کی طاقت ہے۔ اب کوئی بھی انجیکشن لگواتے ہیں، کوئی بھی ڈرپ لگاتے ہیں، کوئی بھی آپ خوراک کھاتے ہیں، آپ دودھ پیتے ہیں، اس کی طاقت ہے، آپ کے جسم میں طاقت آئے گی۔ لیکن جب روزہ رکھیں گے تو ہماری دل کو طاقت آئے گی اور اس دل میں تقوی بڑھے گا، اور اس تقوی کا اثر ہماری روح پہ بھی پڑے گا اور ہماری شخصیت پہ بھی پڑے گا۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان تو خود برائیوں سے پرہیز کرنے لگ جائے گا، انسان کوشش کرے گا، اور اللہ رب العزت نے اس روزے کے اندر ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ جس سے انسان کے برائیوں کے چانس کم رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں چھوٹے چھوٹے سوال بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں پر روزے کیا کیے ہیں؟ کیا یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے؟ روزہ رکھ کر اے مومن تجھے کیا ملے گا؟ تقوی کیا ہے؟ روزے کا تعلق ظاہری جسم سے ہے یا باطن سے ہے؟ اگر روزے کا تعلق ظاہری جسم سے ہے تو پھر اس کا اثر اندر کیسے ہوگا؟ روزہ رکھ کر ہمارے دلوں میں تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کیسا ہوتا ہے؟ تقوی انسان کو فیل کیسے ہوتا ہے؟ تقوی لے کر، تقوی حاصل کر کے، اللہ کے پرہیزگار بن کر ہم رب کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر ہم اولیاء اللہ ہی، اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اس کو آپ نے خوب نومینیٹ کرنا ہے کہ تقوی کا اور روزے کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج کا پودے سے ہے۔ بیج زمین کے اندر جائے گا تو باہر کمپل نکلے گی۔ انسان تو روزہ رکھے گا تو اس روزے سے جو تقوی پیدا ہوگا، اس تقوی کی بے شمار کمپلیں تیری شخصیت کو اور زیادہ خوبصورت کریں گی، تیری شخصیت کو اللہ کے نزدیک رب تعالیٰ کی نظر میں سرخرو کریں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔